اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں سید آفتاب حسین، آپ دیکھ رہے ہیں آفتاب ہدایت۔ ناظرین، ہم اب گفتگو کریں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے، اور انہیں زندگی وہ کس ادوار میں گزرے ہیں، ان کا دور کیسے گزرا، جتنے بھی واقعات ہیں ان کی قوموں کے بدعمالیاں، نیک اعمال، دیگر بھی جتنے بھی ان کی زندگی میں معاملات پیش آتے رہے، انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو آدم علیہ السلام کے حوالے سے خدا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ جب خداوند متعال نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تو ایسے کیوں خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد اور خونریزی کرے گا۔ بس آج اسی پہ گفتگو ہوگی کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ تو ایک ایسی مخلوق خلق کر رہا ہے کہ جو زمین میں فساد برپا کرے گی اور خون ریزی کرے گی۔ فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چلا؟ تو ناظرین، جب بھی ہم تاریخ اسلام کی ورگردانی کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے خداوند متعال نے بہت ساری مخلوقات کو خلق کیا، اور مخلوقات کو خلق کرنے کے بعد پھر بہت عرصہ تک وہ اس دنیا میں رہے، اس زمین پہ آباد کاری ہوتی رہی۔ لیکن جس طرح انبیاء علیہ السلام کی امتیں خدا کی نافرمانی اور معصیت کرتی تھی، پھر خداوند متعال کی طرف سے ان پہ عذاب آتا تھا، وہ تباہ و برباد ہو جاتے تھے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام سے پہلے بھی خداوند متعال نے جتنی مخلوقات کو خلق کیا، جب وہ مخلوق خدا کی اطاعت چھوڑ دیتی تھی، نافرمانی کرتی تھی، تمرد کرتی تھی، وہ سرکشی کرتی تھی، ظلم کرتی تھی، جبر کرتی تھی دوسروں پہ، تو خداوند متعال پھر ان پہ اپنا عذاب بھیجتا تھا اور وہ تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔ لیکن کرتے کرتے ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال کے بعد پھر خداوند متعال نے چاہا کہ ایک مخلوق کو خلق کیا جائے، اور وہ مخلوق کیا تھی؟ یعنی آدم سے پہلے کی مخلوق وہ جن و نسناس تھے۔ خداوند متعال نے جنات و نسناس کو خلق کیا، لیکن پھر یہ بھی اسی طرح جیسے انبیاء کی امتیں سرکشی کرتی تھی، نافرمانی کرتی تھی، حکم عدولی کرتی تھی، اسی طرح وہ بھی جنات بھی ایسے ہی کرتے رہے۔ خداوند متعال کی طرف سے ان پہ عذاب آتا رہا۔ کرتے کرتے ایک وہ وقت آیا جب خداوند متعال نے ان جنات کی سرکوبی کے لیے، جب یہ نافرمان ہو گئے، خدا کی معصیت شروع کر دی، انہوں نے اس زمین پہ قتل و فساد شروع کر دیا، اس وقت خداوند متعال نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ، جو میرے نافرمان ہیں ان کو قتل کرو، اور جو نابالغ، جو اچھے برے کی ابھی تمیز نہیں رکھتے، چھوٹے ہیں، ان کو قید کر کے لے آؤ۔ فرشتے آئے، جو برے تھے، جو نافرمان تھے، ان کو قتل کیا۔ کچھ ایسے تھے جو جزائر میں جا کے چھپ گئے، اور جو نیک تھے یا جو چھوٹے تھے ان کو قید کر کے لے گئے۔ اب جب قید کر کے لے گئے، ان میں ایک عزازیل تھا۔ آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے عزازیل کے بارے میں، یہ معلم کیسا بنا ملکوت کا، یہ فرشتوں کا معلم کیسا بنا، آسمانوں پہ کیسے گیا، اس کا نام کیا تھا۔ تو آج بتانے لگا ہوں کہ وہ نام عزازیل تھا۔ یہ عزازیل کون تھا؟ آگے جا کے آپ سمجھ جائیں گے کہ عزازیل کون تھا۔ تو یہ عزازیل بھی قید ہو کے چلا گیا، لیکن یہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں کو بھی اس پہ رشک آیا، پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، پروردگارا، ایسا بندہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس کائنات میں، بلکہ ہم میں بھی کوئی ایسا اتنا عبادت گزار نہیں ہے، لہٰذا یہ اتنا عبادت گزار ہے تو اس کو آسمان اول پہ بلند مقام دیا جائے۔ اب اس کو خداوند متعال نے آسمان اول پہ
بلند مقام دے دیا۔ یہ بہت عرصہ فرشتوں میں وہاں رہا۔ پھر اس نے اتنی عبادت کی کہ دوسرے آسمان کے فرشتے کہنے لگے کہ پروردگار اس کا مقام اور بلند کر اور اس کو دوسرے آسمان پہ جگہ عطا کر۔ خداوند متعال نے اس کو دوسرے آسمان پہ اٹھا لیا، پھر تیسرے پہ، چوتھے پہ، کرتے کرتے یہ ساتویں آسمان پہ پہنچ گیا۔ جب یہ ساتویں آسمان پہ پہنچا تو خداوند متعال نے اس کو معلم ملکوت بنا دیا، فرشتوں کا معلم بنا دیا۔ اب یہ فرشتے اس کے درس میں شامل ہوتے اور خدا کے علاوہ ان کی تعداد کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اتنی زیادہ تعداد تھی اور یہ ان کو درس دیتا تھا۔ کرتے کرتے پھر ایک مرتبہ اس کی نظر جب زمین پہ پڑی تو اس نے دیکھا پھر وہ جنات سرکشی میں مبتلا ہیں۔ خداوند متعال سے دعا کی، پروردگارا اگر تو مجھے زمین پہ دوبارہ بھیج تو میں ان کی سرکوبی کروں، ان کو قتل کروں، یہ تیرے نافرمان ہیں۔ خداوند متعال نے اس کو حکم دے دیا۔ اب یہ زمین پہ آیا، اس نے اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی لایا، ایک فرشتوں کا گروہ آتا ہے اس کے ساتھ، آ کے انہوں نے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد جو نیک تھے ان کو چھوڑ دیا، اور اس نے جو اپنا پائے تخت بنایا وہ پاک پور یا ہسپور، جس کو آج کل ملتان کہتے ہیں، یہ ملتان اس کا پائے تخت بنا، یہاں پہ اس نے حکومت بنائی۔ لیکن اب اس کے اندر وہ تکبر آنا شروع ہوا۔ یہ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر خداوند متعال نے مجھے اس سلطنت سے ہٹانا چاہا، میری جگہ پہ کسی اور کو یہ سلطنت دینا چاہی، تو میں کبھی بھی اس کی سلطنت کو، کبھی بھی اس کی بادشاہی کو قبول نہیں کروں گا۔ اب یہ اپنے دل میں سوچ رہا ہے۔ پھر جب یہ آسمان پہ جاتا ہے تب بھی اس کے اندر تکبر و غرور آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک میں فرشتوں کا استاد، دوسرا مجھے زمین کی بھی حکمرانی دی گئی، لہٰذا جب بھی اگر خدا نے مجھ سے یہ حکمرانی چھیننا چاہی، میری جگہ پہ کسی اور کو اس زمین کا خلیفہ بنانا چاہا، تو میں یقیناً اس کی مخالفت کروں گا۔ اور ایک مرتبہ فرشتوں کی نظر پڑی، جب فرشتوں نے دیکھا عرش معلی پہ تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرشتوں نے آ کے دوسرے فرشتوں سے اور اس شیطان سے بھی بات کی، عزازیل سے کہا کہ ہم نے آسمان پہ دیکھا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ شیطان رجیم ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم میں سے ہو جائے۔ اس نے کہا یہ تو میں نے آپ سے بہت پہلے دیکھا تھا، لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا، لیکن تم اس کی فکر نہ کرو، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن فرشتوں کے دل کو اطمینان نہ ہوا، ان کو یہ چین نہیں آ رہا تھا، وہ اس کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے تھے۔ کہا کہ تو ہاتھ بلند کر، دعا مانگ اور ہم آمین کہیں گے۔ اب دیکھیے کہ اس کے اندر تکبر تھا، اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، فرشتوں کے لیے دعا کی، اللہم منہم، کہ اللہ ان میں سے کسی کو وہ شیطان رجیم نہ بنانا، لیکن اپنے لیے دعا نہیں کی۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے پروردگار یہ کون شیطان رجیم ہوگا، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں اس کو قتل کر دوں۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ تو جلد اس کو پہچان لے گا، تو خود دیکھ لے گا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ 1000 سال تک یہ اس پہ لعنت کرتا رہا، یہ ابلیس پہ 1000 سال لعنت کرتا رہا۔ اور یہ بھی اس نے پڑھا کہ ایک وہ وقت آئے گا، اور فرشتوں نے بھی دیکھا کہ خداوند متعال نے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو میری بارگاہ میں بہت متبرک ہوگا، اس کا زمین اور آسمان میں آنا جانا ہوگا، لیکن غرور اور تمرد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ میری راندہ درگاہ ہو جائے گا، وہ میری رحمت سے دور ہو جائے گا۔ وہ پہلے یعنی شیطان بنے گا، پھر وہ ابلیس بنے گا، اس پہ میری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت ہوگی۔
اب جب اس نے بھی دیکھا، فرشتوں نے بھی دیکھا، لیکن فرشتے خدا کی پناہ مانگتے رہے، خدا سے استغفار کرتے رہے، لیکن یہ نہ استغفار کرتا تھا، نہ خدا سے اس کی پناہ مانگتا تھا، یہ سمجھتا تھا میں وہ نہیں ہوں، یا کبھی کہتا تھا پروردگار مجھے حکم دے تو میں ان کو قتل کر دوں۔ لیکن پھر وہی ہوا کہ جب خداوند متعال نے حکم دیا، جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ وہ فرشتوں کا تبھی تو یہ کہنا تھا کہ تو ایسے کو زمین میں خلق کرے گا، ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں قتل و غارت کرے گا، جو فساد کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے فرشتے یہ دیکھ چکے تھے کہ جنات اور نسناس زمین میں قتل و غارت کرتے تھے، فساد برپا کرتے تھے۔ فرشتوں نے اسی تناظر میں دیکھ کے یہ حکم لگایا اس انسان پہ بھی کہ یہ انسان بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو زمین میں قتل و فساد کرے گا۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں غرور، تکبر، سرکشی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔